بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ کسی ہمارے بھائی نے پوچھا ہے کہ یہ بعض لوگ یعنی اپنے آپ کو بادشاہ کہلواتے ہیں یا شہنشاہ کہلواتے ہیں، یا یہ ہے کہ کسی کو بادشاہ اور شہنشاہ یہ کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں، اس میں ایک بنیادی سی بات یہ ہے کہ آپ جس زبان کا لفظ جن معنوں میں استعمال کر رہے ہیں اور عام لوگ اسے ان معنوں میں ہی استعمال کرتے ہیں، تو اسی اعتبار سے اس کا حکم ہوگا، اور اسے عرف کہتے ہیں۔ عرف سے مراد یہ ہے کہ عوام الناس اس لفظ کو کن معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اگر وہ معنی صحیح ہیں تو اس میں انشاءاللہ حرج نہیں ہے، اور اگر وہ معنی غلط بنتے ہیں یا ان کے معنی ایسے بنتے ہیں کہ جو خاص اللہ تعالیٰ کے لیے بولے جاتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے لیے وہ لفظ بولا جاتا ہو، یا اس کے معنی میں ایسی کوئی بات ہو، تو پھر وہ نام استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر جو یہ لفظ اب استعمال کیا جاتا ہے خادم الحرمین الشریفین، یعنی جو حرمین شریفین کے خادم ہیں، اور پہلے وہ نام جلالت الملک تھا کہ بہت عزت والا بادشاہ، تو اس کو الحمدللہ تبدیل کر کے کہ یہ ایسے صحیح معنوں پر مشتمل لفظ نہیں ہے، تو یہ رکھا گیا، اور یہ بڑی ایک اچھی یعنی تبدیلی تھی۔ جب سے یہ نام استعمال ہوا تو حرمین شریفین کی خدمت بھی کی گئی۔ تو اسی طرح ہم دیکھیں گے ہماری اپنی زبان میں کہ یہ بادشاہ لفظ یا شہنشاہ کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو عام طور پر ہمارے ہاں یہ صرف دنیا کے بادشاہوں کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو ساتھ یہ کہا جاتا ہے شہنشاہوں کا شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، تو تب اردو دان طبقہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ لیتا ہے۔ لیکن اگر صرف شہنشاہ یا بادشاہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ فلاں ملک کا بادشاہ یہ کہہ رہا ہے، فلاں ملک کا شہنشاہ یہ کہہ رہا ہے، یا شہنشاہ ہے فلاں، شہنشاہ ہے فلاں، یا بادشاہ ہے فلاں، تو عام طور پر دنیا کے جو بادشاہ ہیں انہی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ان معنوں میں ہو، یعنی عوام الناس اسے صرف دنیا کے حکمرانوں کے لیے ہی استعمال کرتے ہوں جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، تو انشاءاللہ پھر اس میں حرج والی بات نہیں ہے۔ بنیادی طور پر ایسی چیزوں میں عرف کا خیال رکھا جاتا ہے کہ عوام الناس اسے کن معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔